یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے متعلق قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزوں کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو. لفظ کا تو ترجمہ بچنا ہے، چاہے اچھی چیز سے بچے یا بری چیز سے بچے، لیکن شریعت میں یہ لفظ برائی سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ. تو روزہ رکھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے. کیسے بچ جاتا ہے؟ دیکھو، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یہ جو ہائنا ہوتا ہے کتنی بے دردی سے جانوروں کو کھاتا ہے، یہ زندہ ہی کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ وہ پہلے گردن سے پکڑ کے مارے پھر کھا جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کا. اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا شروع کر دے گا وہ. اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ تمیز سے کھاؤں یا بدتمیزی سے کھاؤں. یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو. سارا مسئلہ ہی یہیں سے. بھائی آپ اگر دل کے پیچھے چلتے ہو کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو دل کے پیچھے چلنے والے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں. کیونکہ دل کے بارے میں مشہور ہے کہ دل پاگل ہے. دل کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ دل پاگل ہے. یہ غلط مشہور نہیں ہے، بالکل صحیح مشہور ہے. بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں. ہر مشہور چیز غلط نہیں ہوتی، بعض دفعہ صحیح بات ہی مشہور ہوتی ہے. تو دل کیا ہے؟ بولو نا، پاگل ہے. اس کا کام ہے چاہتوں کو پورا کرنا، چاہنا. عقل اسے کنٹرول کرتی ہے کہ تو صحیح چیز چاہ رہا ہے یا غلط چیز چاہ رہا ہے. شوگر کا جو مریض ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے نا لڈو کھانے کا، ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ دل کے پاگل ہونے کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ابے تو کیوں چاہ رہا ہے بے وقوف، تیرے لیے تو میٹھا نقصان دہ ہے. لیکن دل کہتا ہے نہیں کھاؤ، حالانکہ نقصان اس سے کس کو ہوگا؟ خود دل کو ہوگا. تو اس لیے جو لوگ فیصلے دل سے کرواتے ہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں. انگریز لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں جس سے ان کی دنیا سیدھی ہو جائے. آخرت کے معاملے میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے نہیں. جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرو کہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے. اب چونکہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو ہر الٹا کام ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو غصے میں طلاقیں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، بس جو دل چاہا کر لیا، بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر مفتیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں آ کے، پھر زندگی بھر روتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کا گھر بھی خراب کرتے ہیں. غصے میں کنٹرول نہیں ہے، گولی مار دی سامنے والے کے، ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں. بھائی اس وقت ذرا کنٹرول کر لیتا، نہیں جی کنٹرولنگ پاور بولو ختم. کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، شوگر کے مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب جو چیزیں کھانے کی تھی وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے، آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا. سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں، نہ ورزش ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ ہل جل ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے ہمارے ساتھ؟ کنٹرولنگ پاور بولو ختم. ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے.
یہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم. دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز, کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے, چھوٹی صورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعۃ ما القارعۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان صورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالافتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے, وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے, فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا, میں فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ علم ترا پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا, تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں رفیع بھائی, علم ترا قل ہو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں, 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی, حالانکہ ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ لیلاف قریش القاریۃ ما القاریۃ, یہ سے چل رہی ہوتی ہے. بھائی پوری سورت ایک پڑھ لو ایک رکعت میں, دوسری رکعت میں دوسری پوری سورت پڑھ لو. لیکن بعض قاری لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں سے مغرب سے, تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے پبلک کو پتا چل گیا, لیکن جو سنت تلاوت ہے وہ تو چھوٹ گئی نا. کبھی کبھار ٹھیک ہے, سنت تو ختم ہو گئی نا. فجر میں آپ پڑھیں طوال مفصل میں سے, تو ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا شادیاں کرتے رہتے ہو بیان میں, مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی, کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے. میں عوام کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو عوام کے مینٹل لیول کی ہے, جس کی پبلک کو ضرورت ہے. باقی ہم علمی لحاظ سے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ہمارے وہ لیکچر سنو جو مدرسوں میں ہوتے ہیں. جب مدرسوں میں ہم لیکچر دیتے ہیں اصول فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں, تو ہمارا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, وہ یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا جو ابھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اب جو باتیں مدرسوں کے طلبہ کے سامنے آنے کی ہیں وہ میں پبلک کے سامنے لاؤں, اور جو پبلک کے سامنے کی ہیں وہ طلبہ کے, تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا. فرقے پیدا ہوں گے, نئے نئے تشویش پیدا ہوگی لوگوں میں. تو جو پبلک کے کرنے کے کام ہے, واعظین جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں وہ آسان باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. زنا چھڑواؤ لوگوں سے, لوگوں کو نماز پہ لے کر آؤ, لوگوں کو زکوٰۃ پہ لے کر آؤ. یہ کام چھوڑ کے آپ بنو امیہ کے جھگڑے نمٹانے بیٹھ جاؤ سیاسی, تو اس سے امت میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا. اس سے امت کیا ہوگی؟ بیکار چیزوں میں, لغو چیزوں میں لگ جائے گی, اور اس میں بھی آپ جو نالج لوگوں کے سامنے لا رہے وہ بھی غلط ہو, صحیح وہ بھی نہ ہو, پھر تو اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور کیا ہو گئی ہے؟ ختم. مذہبی لوگوں کی بھی کنٹرولنگ پاور ختم. مذہبی اسکالر جو ہوتے ہیں بہت سے, کہ انہیں برداشت ہی نہیں ہے یہ بات عوام میں لانے کی ہے کہ نہیں لانے کی ہے, کیسے بیان کیا جائے برداشت سے. جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو برداشت سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. سامنے والے پہ رد کیسے کرنا ہے اس کے بھی تو کوئی آداب اور کوئی تمیز ہوتی ہے نا. تمیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں برداشت ختم ہے. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مذہب میں ان چیزوں کو داخل کیا گیا کہ جن چیزوں سے برداشت اور ختم ہوتی ہے, حالانکہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گویا کہ جو چیز برداشت پیدا کرنے کا ذریعہ تھی مذہب, اسی مذہب کا ایسا تصور پیش کیا گیا کہ عدم برداشت ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی لوگوں میں ہے. نہیں آئی بات؟ یعنی مذہبی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب سے کم برداشت ان لوگوں میں ہے.
سب سے زیادہ جذباتی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات. سب سے زیادہ جذباتی کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے کم برداشت کس میں ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں میں. سب سے زیادہ بد اخلاق کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے زیادہ گالیاں کون دیتے ہیں؟ مذہبی. مشہور ہے پبلک میں، یہ مشہور ہے، امیج ایسا کیا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مارنے دھاڑنے کے سب سے زیادہ فتوے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ابے بولو نا. مذہبی لوگوں کے پاس. مار پیٹ سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی لوگ. میں نہیں کہہ رہا حقیقت ہے یہ، لیکن پبلک کے سامنے جو مذہبی لوگوں کا امیج گیا ہوا ہے، جو تصور گیا ہوا ہے، وہ یہی ہے. سمجھتے ہو کہ چیختے چلاتے سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں لیکچرار کے پاس چلے جائیں، تمیز سے لیکچر دے رہا ہوگا، کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگ رہا ہوگا ابھی سر پھاڑ دے گا ہمارا بیٹھ گئی ہے. اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا، کہتے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے. ایک صاحب ہے، ایک مولانا صاحب، میرے خلاف فتوے آج کل بہت دے رہے ہیں. وہ اڑا دو گردن، اڑا دو اس کی، مار دو اس کو، گستاخ ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کے فتوے نا. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے کسی کو بھیجا، میں نے کہا جا اس کے بیان میں بیٹھ ریکارڈ کر کے لے آ، اس سے پہلے کہ یہ ہماری گردن اڑائے ہم اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. کیونکہ اچھا وہ کام اس کا یہ ہے کہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے. کیا کرتا ہے وہ؟ عورتوں کے بنیان سونگ سونگ کے بتاتا ہے کہ تیری بیوی پہ جن ہے یا نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے نا، میری گردن اڑے نہ اڑے اس کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں حیثیت رہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں پہنچے ہوئے بزرگ نہ ہو کہ یہ جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء اکثر نیک علماء بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے کہ یار ایسا نہ ہو حقیقت میں کہیں پہنچے ہوئے نہ نکلیں کہیں. یہ بعض ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں، وہ سافٹ ویئر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ کمبخت 1 نمبر کا بے غیرت، اور بے غیرت سے بہت کم گالی ہے. یہ ممبر کا احترام ہے کہ میں بہت ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں. ممبر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا ان کو کیا کہا جائے گا. مجبور ہوں، ممبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے. وہ بزرگ تو دور کی بات میرے بھائی، جو عورت کا بنیان سونگ رہا ہے نا کسی غیر عورت کا، وہ بے غیرتی کا لفظ اس کے لیے، یہ بے غیرتی کے لفظ کی توہین ہے. بے غیرت کا لفظ بولے گا یار میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے اس آدمی پہ میرا نام فٹ کر دیا. اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، مفتی فلاں، مفتی فلاں. تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ رہو، آپ کو سارے 1 نمبر کے بے غیرت نظر آئیں گے. یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ میں ان کے خلاف اتنا بول رہا ہوں. ایک جن میرے پاس نہیں بھیجا انہوں نے، یار کیا خیال ہے؟ بھیج دو یار 2-4 جن چڑیل بھوت بھیج کے ہمیں بھی کوئی جادو وادو کرو ہمارے اوپر بھی. تو کوئی جادو کرو نا ہمارے اوپر بھی کرو یار. کس نے منع کیا تمہیں؟ رکھو تعویذ. تو یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بے غیرت لوگ ہیں. یہ صرف آپ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو اس پہ اثر کریں گے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اثر ہر ایک میں نہیں ہوتا. تو وہ ہے، وہ ہر جمعے کے بیان میں نا چیخ چیخ کے تھک گیا وہ بے غیرت میرے خلاف. کبھی بنوری ٹاؤن کے فتوے، کسی اور کے بارے میں فتویٰ بنوری ٹاؤن کو وہ میرے نام پہ لگا لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. ابھی 2 جمعے پہلے پھر اس نے بانٹا ہے. پوری بیچارے کی کوشش ہے کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی سر قلم کر دے. پوری زور لگا رہا ہے وہ. اور قلم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو چڈی بنیان جو سونگ سونگ کے بتاتا ہے نا، اس کو جو میں نے ایکسپوز کیا ہے، یہ تو چڈی میں نے دیکھی نہیں ہے، بنیان تو لوگوں سے سنا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں چڈیاں بھی سونگتا ہوگا. کیونکہ جو بے غیرت ہوتا ہے وہ تھوڑا بے غیرت ہوتا نہیں ہے. تو وہ گردن اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بہت دنوں سے. تو جتنے اس کے بے غیرت مرید ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اس پیر سے بولو کہ بے غیرت تو ہمارے ذریعے سے مفتی کی گردن کیوں اڑوا رہا ہے؟ تجھے اگر عشق مصطفیٰ ہے تو بے غیرت خود آنا. صحیح ہے نا. سادہ لوہ عوام کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ ان سے قتل کروا کے ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزرتی ہے، اور یہ بے غیرت بیٹھے ہوتے ہیں، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں. زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. تو جو بھی فتویٰ دیا کرے نا فلاں کی گردن اڑا دو، آپ اس کو تلوار لا کے دیں. حضرت یہ کام آپ اپنے دستے مبارک سے کریں، مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش بولو نہ کریں. حضرت یہ تلوار ہے، آپ اپنے دستے مبارک سے تلوار پہ آپ خود خرچہ کر لیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تلواروں سے کھیلیں اور آپ عورتوں کی شلواروں سے کھیلیں، کیونکہ عامل شلواروں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تلواروں سے کھلواؤ، خود چڈی بنیان اور شلواروں سے کھیلو. جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا، وہ عامل بنتا ہے. بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے اس سے،
بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دینا, یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی پھٹکار اس کے اوپر برسی ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا, عامل بننے کا جرم, اس کی نسلیں بھگتتی ہیں اس کی سزائیں. وہ کبھی بھی لاجک کی بات تو کرے گا ہی نہیں. جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا نمٹائے گا نہیں, جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈالے گا. عقل مند آدمی اینالائز کرتا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے خاندان کے افراد بیٹھے, دیکھیں غلطی کس کی ہے, سلو کی کوشش کریں. لیکن عامل کی پھٹکار وہ سلو کی کوشش کم, جن چڑیل بھوت کے مسائل میں الگ سے ڈال دے گا اس کو. کاروبار کا نقصان ہوگا, لاجک کی بات نہیں کرے گا کہ یار جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کرو, وہ کس پہ ڈال دے گا, جن چڑیل بھوت پہ. تو ایسی پھٹکار. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عامل بنتے ہیں. کچھ گناہ تو میں جانتا ہوں جو ان سے ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے علماء اور بزرگوں کو برا بلا کہنا. جس نے یہ جرم کیا ہوتا ہے اللہ اس کو عامل بنا دیتے ہیں کہ اب تجھ سے علم چھین لیا. مدرسوں میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچروں کی, استاذوں کی, بزرگوں کی بے ادبیاں, گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو علم کی نعمت سے محروم کر کے کس پہ ڈال دیتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام پہ ڈال دیتا ہے. جن طلبہ نے استاذوں کا احترام کیا ہوتا ہے ان سے اللہ علمی کام لیتا ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام لیتا ہے. لیکن مدرسوں میں جن طلبہ نے بے ادبیاں, گستاخیاں کی ہوتی ہیں اپنے محسنین کے ساتھ, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ, تو اللہ علم چھین کے اس کو کس میں ڈال دیتا ہے, روحانی ڈرامے بازیوں میں. دوسرا, یہ سزا ان طلبہ کو ملتی ہے جنہوں نے 8 سال مدرسوں میں گزارے, وقف کا مال کھایا, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا. یہ بھی کم جرم ہے کیا؟ قوم کا سرمایہ آپ کے اوپر خرچ ہوا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے, صرف نحو میں مہارت حاصل کرتے, فقہ پڑھتے, قرآن کی تفسیر پڑھتے, عربی ادب میں دلچسپی لیتے. 8 سال مدرسے نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ٹیچروں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آپ کو ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب 8 سال کے بعد دنیا کے تو رہے نہیں, کیونکہ جوانی کی بہترین زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگانی تھی, جو دنیا حاصل کرنے میں لگانی تھی, وہ آپ نے مدرسے میں لگا دی, اور مدرسے میں بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اس زندگی برباد کرنے کی پھٹکار کیا اللہ آپ کو لگا دیتا ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام میں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں, غلیظ. ہاں 1% ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہو گے مجھ سے بابا آپ یو ٹرن لے رہے ہو, 1% ان میں واقعی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن دماغ ان کا بھی خراب ہوتا ہے. کچھ نیک لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کر کے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں. نارمل ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان میں آپ کو. 99% تو وہ ہیں جن میں غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. ایک سبب تو فسق و فجور, سمجھ رہے ہیں, نہیں سوری, ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کا ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے فسق و فجور. جو عربی گرامر کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں, تو ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام, تو وہ ہوتے ہی غیر منصرف. اور کچھ ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کے 2 اسباب ہوتے ہیں. فسق و فجور تو نہیں ہوتا, کیونکہ فسق و فجور ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے. تو ایک سبب تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جاہل ہوتے ہیں, دوسرا سبب بے وقوف ہوتے ہیں, دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا. کیونکہ جب یہ وظیفے پڑھتے ہیں نا فلیتے پلیتے بیٹھ کے, وہ نہیں ہو جا کے عملیات کرتے ہیں یہ بیٹھ کے, تو اس سے اوپر کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, کھسک جاتی ہے. دماغ بہت سینسٹیو چیز ہے, یہ ذہن میں رکھو. دماغ بہت, میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ دماغ کو ہیلدی رکھنا مشکل کام ہے اپنی صحت کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام, یعنی ہماری نظر صحیح رہے, ہماری سماعت صحیح رہے, ہم چلتے دوڑتے رہیں. بھائی ٹانگوں کی ہیلتھ اس کو بچا کے رکھنا آسان, معدے کی ہیلتھ کو بچا کے رکھنا بولو آسان, سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت, ان کو بچا کے رکھنا آسان. سب سے زیادہ مشکل اگر کسی آپ کے جو آرگن ہے نا جس کی صحت کو مینٹین رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے, وہ دماغ ہے. ذرا سی ایب نارمل لائف ہوتی ہے اور دماغ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے بالکل نارمل لائف ہو آپ کی, تھوڑی سی بھی ایب نارملٹی نہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں اتر جائے. آج آپ کو پتا ہے نا کتنے زیادہ سائیکولوجسٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں, اور کتنے لوگ, کوئی تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, کوئی
عجیب سا کھسکا ہوا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. یہ بیماریاں بہت ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ نیچرل لائف اور نارمل لائف سے انسان ہٹ گیا ہے, دور ہو گیا ہے. تو سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ دماغ کو ہیلدی رکھنا. دماغ کو ہیلدی رکھنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں. دیکھو, جب ہم کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو صحیح رکھیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر میں, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. دونوں کو بچانا ضروری ہے نا. موبائل دھڑام سے نیچے گرا, اسی وقت اسکریچ آ گیا, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی موبائل کی. آپ کے کیا خیال ہے بھائی؟ رہتی ہے ویلیو اس کی. تو دماغ کی ہیلتھ ایک ہارڈ ویئر ہے. بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, ہل گیا. میں نے دیکھا ایک صاحب بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, میں جا کے اٹھا رہا ہوں تو ہنس رہے ہیں کہہ کے مار مار کے. میں نے کہا ہارڈ ویئر میں کیا ہو گیا ہے؟ ایشو ہو گیا ہے. ہارڈ ویئر کیا ہو گیا بھائی؟ گڑبڑ ہو گئی. ہارڈ ویئر میموری لاس ہو گئی. ہارڈ ویئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹین والی چیزیں کھائیں, نیند آپ کی پراپر ہو, یہ سب چیزیں ہیں نا. ایک ہے سوری نیند کا تعلق سافٹ ویئر سے, ہارڈ ویئر سے نہیں. بادام کھائیں آپ, انڈے منڈے پھوڑ دیا کریں, زیادہ مت کھایا کریں, کم کھایا کریں. رمضان میں آدمی کا دماغ زیادہ اچھا ہوتا ہے, بلاکیج نہ ہو جائے کہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے, برگ نہ پھٹ جائے. یہ سب ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہارڈ ویئر سے. اس کو ہیلدی رکھنا آسان ہے, اس کو ہیلدی رکھنا آسان. جیسے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو ہیلدی رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. موبائل کو گرنے سے بچاؤ بھائی, کور چڑھا دو, اگر گر بھی گیا تو بچ جائے گا. جیسے ہیلمٹ پہن لو, آپ گر بھی گئے تو دماغ کے ٹوٹنے کا چانس کم ہوتا ہے, کھوپڑی کے پھٹنے کا چانس کم ہوتا ہے. اللہ نے اتنی بڑا ناریل لگا دیا ہمارے سر پہ, جوڑ دیا کھوپڑی کی حفاظت کے لیے. لیکن جو دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے نا, اس میں وائرس بہت آتے ہیں, تو اس میں اینٹی وائرس بار بار چلانا پڑتا ہے. عاملوں کے وائرس بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی میں, کیونکہ یہ اینٹی وائرس نہیں چلاتے, بلکہ یہ باقاعدہ عملیات کر کر کے وائرس لاتے ہیں اپنے دماغ میں. تو جیسے کمپیوٹر میں کے سافٹ ویئر میں وائرس بہت آتے ہیں, ان وائرس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے. تو اسی طرح دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے نا, اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے. وہ ٹینشن سے پاگل خراب ہوتا ہے. ایب نارملٹی والا کوئی بھی کام آپ دیکھو, اکثر دماغی بیماریاں بچپن میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ظاہر ہوتی ہیں. بچے اسٹریس کے ماحول میں اگر پلتے ہیں نا, ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی بہت سخت ہے تو بچے کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے. اسکولوں کی جو ٹینشن ہے نا بچوں میں, ہر وقت امتحان امتحان امتحان, آگے بڑھنے کا شوق ہی ختم, بس نمبر لینے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ اسٹریس ان کو کیا کرتی ہے, ان کے اندر جو, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں نے مدرسے میں جا کے پڑھا ہے, اسکولوں میں نہیں پڑھا. اسکول میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ امتحان میں نمبر اچھے لینے, رٹا لگاتے تھے ہم, کیونکہ ہم دیکھتے تھے جس بچے کے اسکول میں نمبر اچھے آئے اس کی عزت ہوتی ہے, جس کے نمبر اچھے نہ آئے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ جو فزکس کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنی مہارت ہو رہی ہے. میں تو پھر بھی اپنے طور پر کوئی دلچسپی لیتا تھا, جیسے فزکس کے اصول جب ہم پڑھتے تھے تو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرتا تھا. لیکن ہمارے کلاس فیلو بولتے تھے, بھائی جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگا رہے ہو, 6 سوال اور رٹا لگا کے یاد کر لیتے, ان سب چیزوں کا آپ کو امتحان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے آدمی کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. سائنسدان وائنسدان ٹائپ کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی پھر اس سے. جب ہم مدرسے میں گئے تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, مدرسے میں جب میرے شروع کے جو 2 سال تھے نا, اس میں وہ روایتی طریقہ نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ عربی گرامر یہ آپ نے پڑھنی ہے, تو میں خود پریکٹس کر کر کے اس کو, ٹیچر کی محنت اور خود پریکٹس کر کر کے بہت سیکھ کیا, اس میں دلچسپی تھی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بچپن میں بچے کے دماغ میں کوئی اسٹریس ہو, بلا وجہ کا روب ہو, تو اس میں کوئی سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے دماغ میں خلل, وہ ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. پھر وہ ساری زندگی اب نارمل ہی رہتا ہے بیچارہ, بڑھ ہی نہیں پاتا. غریبوں کے بچے زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کے بچے, ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. غریب کے بچے کے پاس وسائل زیادہ آ جائیں, وہ مالدار کے بچے سے آگے نکل جائے گا. مالداروں کے بچوں کی مینٹل گرو آج کل کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ 1-1 2-2 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. اور ان پر ماں باپ کا دباؤ پڑھائی کا اتنا ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اتنا کمایا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھے گا اور اتنا کمائے گا. اور پھر بچے کو کھیلنے کودنے کے لیے قریب العمر بہن بھائی نہیں ملتے, اس کے کزنوں کی تعداد, اس کے بہن بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے.
بچہ جب بچوں کے ساتھ رہتا ہے نا بہت لائف کو انجوائے کرتا ہے, وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, درخت پہ چڑھ رہا ہے, کبھی بادام کے درخت پہ دھڑام سے گرا, چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, منجلا بھائی, چھوٹی بہن, بڑی بہن, منجلی بہن اور کزنوں کی پوری فوج ہوتی ہے. ایسے کھیل کود کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں, بشرطے کہ ان کو وسائل بھی ملیں. اب غریب کے بچوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑے کام نہیں کر پاتے. مالداروں کے بچے تو ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے برگر کچھ کسی کا ڈھو کرو گر جاتے ہیں وہ. اور یہ مسائل باہر ملکوں میں زیادہ ہیں. بچوں کی جو بیماریاں ہیں نا دماغی, یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ بیمار ہیں بچے, غریب ملکوں میں کم ہے. ابھی میں افریقہ تو چوتھا چکر لگا ہے میرا, تیسرا یا چوتھا. بچوں کی فوج ہوتی ہے, سارے ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے, جب بھی کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. وہ لگتا ہے ان بیچاروں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں, ایسا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ان کی مائیں ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں, اسی کو کھا جاتے ہیں وہ خوشی خوشی. امیر کے بچے کی ٹینشنیں تو دیکھو. وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا نا, مائیں صبح صبح منتیں مان کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. بیٹا پاٹھا کھاؤ گے؟ پاٹھا نہیں, پاٹھا نہیں. ڈبل روٹی کھا لو؟ نہیں ڈبل روٹی نہیں. جام کھا لو؟ نہیں جام نہیں. شہد کھا لو؟ نہیں شہد نہیں, شہد تو کھاتا ہی نہیں. چاکلیٹ کھا لو؟ نہیں یہ بھی نہیں. کیا کھائے گا بھائی تو؟ ماں کو کھا جاتا ہے وہ ٹینشن میں. پھر ڈاکٹروں نے اتنا الو بنا دیا, اللہ بچا کے رکھے. بچے کو ایکچولی یہ کھلائیں تو پھر یہ کھلائیں, تو بچے کو پھر اتنی پروٹین ہونے چاہیے بچوں کی ڈائٹ میں اتنے. بچے کو کچھ بھی نہیں کھلاؤ, بھوکا رکھو. بھوک میں وہ 2 نوالے کھائے گا نا چھین کے, دیکھو کھا کر کے اس کی باڈی کو لگتا ہے. مجھے یاد ایک جگہ میں کہیں رہنے کے لیے گیا تو ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, ان کے پڑوس میں بہت غریب فیملی تھی. اچھا جو ہمارے ریلیٹو تھے وہ کھاتے پیتے فیملی تھی, ان کے جتنے بچے تھے وہ سارے کمزور. میں دیکھتا تھا یار یہ پڑوسیوں کے ہاں تو بیچاروں کے روٹی نہیں ہوتی کھانے کی, بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کیا ہیں, صرف روٹی کھاتے تھے, صرف روٹی. اور میں ان کے گھر منظر دیکھتا تھا کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی نا, بچہ آتا تھا توے پہ ابھی پوری پکی نہیں, اٹھا کے بھاگ جاتا تھا, کھا رہا ہوتا تھا, اما کو دکھا رہا ہوتا تھا, اور اما چمٹا دکھا رہی ہوتی تھی اس کو. سمجھ رہے ہو, بغیر سالن کے روٹی. اور ایسے پاورفل بنے ہیں, ایسے پاورفل. تو زیادہ ڈاکٹروں کو بھی لفٹ نہیں کرایا کرو, اگر پیسے ہیں تو کرا لو, نہیں ہے تو سب چلتا ہے. خیر ابھی کہاں سے کہاں میری بات چینج ہو رہی ہے, میں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر, لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے, تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے. یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے, حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے, امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے, تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے, مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے, سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز. دوبارہ سے جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ سپیڈ میں لے کر آتا ہوں, ریورس دوبارہ سے نا. روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ, دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ, فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے, اسلام کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ایک مذہب ہے, اس مذہب کا نام ہم ABC رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ ABC. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ABC. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے, انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے, اور یہی مذہب برحق مذہب ہے, اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی, دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول, بڑی بڑی توندیں, اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے, اور تون کا سائز برابر, سارے ہی سب گول گول موٹے موٹے, 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں. 2-4 ہوتے, 5-6 ہوتے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں
لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے. یہ اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, تابعین میں بھی ایسے تھے, بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ, لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے. چند لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں سارے کیا ہیں, لمبائی اور چوڑائی کیا ہے, برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں, سارے ہی موٹے موٹے, تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کا تو ہمیں نہیں پتا, اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے, لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے, کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہیں, گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے. نماز کی طرح فرض ہے اس میں, ورنہ 2-4 تو پتلے ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایمیج جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے, اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ یہ 6 دیگے کھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک باریک, صبح و شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ, لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی, سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے, کمال. تو تقوی زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ, پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا, بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں نا مذہب میں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ, کون مفتی فتویٰ دیتا کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا, کام وہ کر لیے, عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لیے ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ 40ویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے گھوٹ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے, اور کھونڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے,
جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی، ربیع الاول کی دیگیں، ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ، کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالموں، حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے، ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے، ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ لو. وہ کہہ رہے وہابیو، حلوہ کتابوں میں، ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ، تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی، حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ، سمجھ رہے ہو؟ شب برات کا حلوہ الگ، پھر 11ویں کے حلوے الگ، 12ویں کے الگ، فلانے کے الگ، ڈمکانے کے الگ، پھر داتا دربار کی دیگیں الگ. اس کو ایک دیگ دکھاؤ صحابہ کے دور میں. یار ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا، اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں، کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی، وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ، اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ، ڈیفینس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی. 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا، بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو. کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہوگی، اب باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجئے. آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے، آپ نے برتن منگوایا، اس کو نیلام کیا، نیلام کر کے کلہاڑی خرید کے دی ان کو، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو. تو صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں. پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے، بالکل سست قوم. انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ترقی کر کے جیپنیز آگے نکل گئے. تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو. مجھے بھی لوگ زکات صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا، کوئی یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو. میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں، الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ، اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں. تلاش کرو ملازمت. پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بیچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے، سب کی ایک ہی عادت. جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو، ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ. سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال. یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے، کل کی. اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں، تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کیسے برے حالات ہوں، مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو، اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی، ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا، میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پیسے دے دو، ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے یار. منہ سڑاوا. منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب. خراب کا ہے حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب.
جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے, باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا, تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو, پڑے ہوئے ہوں, روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے, وہ بیمار ہے تو فلانے گئے, بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, W11 کیا خیال ہے, W11 کے بھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا واکنگ, پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے, کیا خیال ہے 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت, ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے, بے غیرت کہیں کے, موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی, میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا, سڑا ہوا منہ, وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ, یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا, لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا, تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے, لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں آنا چاہتا. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے, دوستی یاری نہیں ہے, کہ اتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے, اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا, دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے. ہاں, جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو, دوستی یاری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, آپ کو جو ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں, یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں, عمروں کی آئی ہیں. میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں پہ, لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے ہیں. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامع رشید نے کرایا, اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دیلا نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے بڑے تھے, ان سے تو خدمت لینا یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے, لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئی حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, بے تکلفی نہیں ہے, میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے, لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں ہوگا. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا, اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ مجھے ہوٹلوں کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں سب فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ورنہ مشہور آدمی کہیں ریبن کاٹنے جائے نا تو کئی لاکھ روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے ہوٹل کا افتتاح کرنے کے لیے آئے 25 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے, اس کا مطلب قیامت تک کے لیے اس نے افتتاح کرنے پر پابندی لگا دی. اب میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرو, نامناسب طریقہ بھی اختیار نہ کرو. یہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن نامناسب ہے, علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ.
کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے 2 کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, 1 کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے, مشہور, ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے 1 کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے. ہم اس 1 کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں. کھجور ہماری ہی بکتی ہے. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ 2 کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو؟ ان سے. میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری, اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ 4 گھر اور 19.25 کی کھجوریں. بہت آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب 1-2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1 بیوی 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے. جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. 19.25 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا 19.25, تو نیچے کسی نے کمنٹ میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے.